میاں صاحب نے احتساب کی بات کی اور وہ جو ان کا احتساب کا بیانیہ ہے، ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہے، اس کی گونج ہمیں دوبارہ سنائی دی، لیکن چند گھنٹوں کے اندر ہی لگا ایسے کہ انہوں نے اپنا احتساب کا بیانیہ مؤخر کر دیا۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اس کی تصدیق کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو بیانیہ ہے احتساب کا، یہ ہم نے کسی کے اوپر یہ معاملہ چھوڑا نہیں، کیونکہ کچھ دن پہلے اسحاق ڈار صاحب نے فرمایا تھا کہ اب یہ معاملہ ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہم نے مؤخر کی ہیں، پوسٹ پون کی ہیں، جب بھی صحیح وقت آئے گا یا مناسب وقت آئے گا ہم احتساب کے بیانیے کو لے کے پھر آگے چلیں گے۔ ہم نے بھی یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ یہ بیانیہ ختم نہیں ہوا، لیکن اس وقت نون لیگ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کسی کا احتساب کر سکے۔ عوام کے اندر ان کی کتنی مقبولیت ہے وہ شاہدرہ کے جلسے سے بالکل واضح ہو گیا۔ اب نون لیگ انتظار کر رہی ہے کہ ایک دفعہ وہ اقتدار میں آ جائیں، جب وہ اقتدار میں آ جائیں گے تو وہ پھر اپنے اس بیانیے کو سامنے لے کے آئیں گے۔ ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنرل پرویز مشرف ملک کے صدر تھے، اس وقت کی حکومت میں نون لیگ کے وزراء نے کابینہ میں شمولیت بھی اختیار کی، ان سے حلف بھی اٹھایا، لیکن جب ان کی اپنی حکومت آئی تو اسی پرویز مشرف کے خلاف غداری کا مقدمہ کر دیا۔ اب بھی ان کا یہی خیال ہے کہ اس وقت اگرچہ کہ ہمارے اوپر تنقید ہو رہی ہے، لوگ ہمارے اوپر طنز کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹ گئے، لیکن ایک دفعہ جب ہم اقتدار میں آ جائیں گے تو ہم دوبارہ نظریاتی بن کے اس بیانیے کو آگے لے کے جائیں گے، کیونکہ ہم اس وقت طاقتور ہوں گے اور ہم افورڈ کر سکیں گے کہ ہم احتساب کر سکیں۔ تو یہ اب تک کی پلاننگ ہے۔ ماضی میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ چاہے کوئی ایکسٹینشن کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملات ہوں، ہمیشہ نون لیگ معاملات کو تنازعوں کا شکار کرتی ہے اور پھر اس سے خود کو نظریاتی ظاہر کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے۔ ہم نے راحیل شریف صاحب کے دور میں دیکھا کہ بار بار یہ تنازع اٹھ کے سامنے آتا رہا کہ ان کی ایکسٹینشن کا مسئلہ، اگرچہ کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس زمانے میں خود کہا تھا کہ جی راحیل شریف صاحب کوئی ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے۔ اب اس دفعہ پھر نون لیگ کے کوئی ایسے ہی معاملات اور ارادے لگ رہے ہیں، اور ہمارے ذرائع نے 2 دن پہلے تقریباً ہمیں یہ خبر دی تھی اور بتایا تھا کہ اب یہ طے پایا ہے کہ فی الحال، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی، ہم کمزور ہیں، پہلے اقتدار میں آ جاؤ، ایک دفعہ جب اقتدار میں آ جائیں گے پھر احتساب کی بات بھی ہوگی، اور دیگر معاملات کے اوپر چاہے کوئی بھی معاملہ اٹھے اس کے اوپر پھر ہم خود کو نظریاتی ثابت کر دیں گے۔ دوسری طرف نون لیگ لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ اگر اس وقت آپ پاکستان میں دیکھیں تو اگر کسی کو پلینگ فیلڈ دستیاب ہے تو وہ صرف اور صرف نون لیگ ہی لگتی ہے۔ ایک طرف آپ دیکھیں تو مریم بی بی کے جلسے براہ راست پاکستان کے سرکاری ٹی وی پہ دکھائے جا رہے ہیں۔ آج مریم اورنگزیب صاحبہ اور احسن اقبال صاحب کی پریس کانفرنس لائیو پی ٹی وی پہ دکھائی گئی، جس میں انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو تنقید کا نشانہ بنایا، اپنا ایجنڈا پیش کیا۔ تو سرکاری وسائل تمام تر ان کے زیر استعمال ہیں، تو اب ان کو اور کون سی لیول پلینگ فیلڈ چاہیے؟ دوسری طرف ملک کے جو وزیر داخلہ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی بھی اگر غیر قانونی طور پہ مقیم ہے تو اس کو 30 دن کے اندر یہ ملک چھوڑنا پڑے گا، لیکن نون لیگ کے معاملے میں وہ اتنے بے بس ہیں کہ انہوں نے یہ بیان دیا کہ اگر ایک سزا یافتہ مجرم جو عدالتوں کو مطلوب ہے وہ واپس آتا ہے تو وہ گرفتار ہو سکتا ہے۔ اس کے اوپر جو نون لیگ کا رد عمل آیا وہ کسی اپوزیشن کی جماعت کا رد عمل نہیں تھا، لگتا ایسے تھا کہ جیسے ملک کے معاملات وہی چلا رہے ہیں اور موجودہ وزیر داخلہ کو اس کے اوپر اپنی وضاحتیں دینی پڑی۔ تو یہ صورتحال ہے، نون لیگ اس وقت پلینگ فیلڈ میں ہے اور تمام تر چیزیں ان کے لیے لیول کی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ بھی کیے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف آج اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کے سائفر کیس کی پہلی سماعت ہوئی۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں یہ ہم جانیں گے،